پاکستان میں غریب تر ہوتا جا رہا ہے، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک وقت تھا جب پورے ملک کی دولت صرف 22 خاندانوں کے پاس تھی؟ جی ہاں، پاکستان کے 66% صنعتیں، 80% بینکنگ سیکٹر اور 97% انشورنس صرف چند خاندانوں کے حصے میں تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو ملک کے اندر ریاست بن چکے تھے۔ مگر پھر ایک دن سب کچھ بدل گیا۔ کچھ خاندان تاریخ بن گئے اور کچھ نے دوبارہ تاریخ لکھ دی۔ یہ کہانی ہے طاقت، پیسے، سیاست اور بقا کی۔ 1948 کے بعد نیا پاکستان وجود میں آیا تو معیشت کے بیشتر ادارے خالی تھے۔ وہ وقت جب ہندوستان کے بڑے تاجر بھارت میں رہ گئے اور پاکستان میں صرف چند ہی کاروباری خاندان موجود تھے۔ حکومت کو ضرورت تھی سرمایہ کاروں کی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب نئے امیر خاندانوں کی بنیاد پڑی۔ ان میں شامل تھے حبیب گروپ، داؤد گروپ، سہگل خاندان، آدم جی، وزیر علی، فینسی بابانی، اصفہانی، کرسن گروپ، نشاد گروپ اور والیکا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نئی فیکٹریاں لگائیں، انشورنس کمپنیاں بنائیں اور بینکنگ سیکٹر پر قبضہ جما لیا۔ اور یوں پاکستان کے پہلے 2 دہائیوں میں امیر طبقہ ایک بند کلب بن گیا۔ سال 1968 آیا، ایک ایسا سال جو پاکستان کی تاریخ کا رخ بدل دیتا ہے۔ ڈاکٹر محبوب الحق، جو اس وقت پلاننگ کمیشن کے سربراہ تھے، انہوں نے ایک بیان دیا: پاکستان کے 66% صنعت صرف 22 خاندانوں کے قبضے میں ہے۔ یہ جملہ آگ کی طرح پھیل گیا۔ لوگوں کو پہلی بار احساس ہوا کہ ترقی کا ثمر صرف چند امیروں تک ہی محدود ہے، اور یہی وہ لمحہ تھا جس نے ایوب خان کے دور کی چمک کو ماند کر دیا۔ پھر آیا 1971، سقوط ڈھاکہ۔ ان میں سے کئی خاندانوں کے کارخانے مشرقی پاکستان میں تھے جو بنگلہ دیش بن چکا تھا۔ اربوں روپے کے اثاثے لمحوں میں ختم، اور جیسے ہی زخم تازہ تھا، بھٹو حکومت نے 1972 میں نیشنلائزیشن پالیسی نافذ کر دی۔ صنعتیں، بینک، سکول سب سرکاری تحویل میں لے لیے گئے۔ سہگل، داؤد، آدم جی، اصفہانی، سب کا کھیل ختم۔ ایک رات میں امیر لوگ غریب اور حکومت سب کچھ کی مالک بن گئی۔ ضیاء الحق کے دور میں حالات تھوڑے بدلے۔ کچھ خاندانوں نے دبئی، لندن اور کراچی میں نئے بزنس شروع کیے۔ نشاد گروپ، جس میں میاں محمد منشا ہیں، انہوں نے بینکنگ اور ٹیکسٹائل میں واپسی کی۔ حبیب گروپ نے بینکنگ دوبارہ کھولی۔ سہگل خاندان نے الیکٹرانکس اور انرجی سیکٹر میں دوبارہ سرمایہ کاری کی، لیکن کئی پرانے نام اصفہانی، فینسی، وزیر علی ہمیشہ کے لیے منظر سے غائب ہو گئے۔ وقت آگے بڑھتا گیا، مگر 22 خاندان ایک تاریخی فقرہ بن گیا۔ آج پاکستان کے سب سے بڑے کاروباری گروپس میں شامل ہیں علی ٹپر گروپ، اینگرو، حبیب گروپ، نشاد، سرفراز رحمان، ہشوانی، ملک ریاض بحریہ ٹاؤن اور میاں منشا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 90 کی دہائی کے بعد بزنس ورلڈ میں راج کیا۔ انویسٹمنٹ بینکنگ، سیمنٹ، انرجی اور ریل اسٹیٹ، ہر جگہ انہی کے نام ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان میں سے بیشتر خاندان پرانے 22 خاندانوں کے تسلسل نہیں، بلکہ نئی نسل کے تاجر ہیں۔ یعنی پاکستان کے امیر طبقے نے شکل بدلی، مگر طاقت وہی رہی، چند ہاتھوں میں۔ 5 پرانے خاندان ایسے ہیں جو اب بھی ملک کے سب سے طاقتور بزنس نیٹ ورکس میں شامل تصور کیے جاتے ہیں: حبیب داؤد، سہگل، نشاد اور سید بابر علی پیکیجز گروپ۔ باقی سب یا تو ختم ہو چکے ہیں یا غیر ملکی مارکیٹوں میں ضم ہو گئے ہیں۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ ان سب کی جڑیں آج بھی پاکستان کی معیشت میں کہیں نہ کہیں ضرور موجود ہیں۔ ایک فیکٹری، ایک بینک، ایک سکول، کہیں یہ خاندان اب بھی سانس لے رہے ہیں۔ یہ کہانی صرف امیری یا غربت کی نہیں، بلکہ وقت کی طاقت کا سبق ہے۔ جو کل اقتدار میں تھے، آج تاریخ کی کتابوں میں ہیں، اور جو آج اوپر ہیں، کل شاید دوبارہ ماضی بن جائیں گے۔ پاکستان کے یہ 22 خاندان ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ دولت کبھی مستقل نہیں رہتی، بس محنت، موقع اور قسمت کے بیچ توازن قائم رکھنا ہی کامیابی ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ قسمت صرف چند لوگوں پر مہربان ہوتی ہے، تو یاد رکھو یہی 22 خاندان کبھی عام لوگ تھے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا اور ہار قطعی نہیں مانی۔